السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ امام ابن ابی حاتم اور امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ بت جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے بے جان ہیں، ان میں روحیں نہیں اور نہ ہی یہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کوئی نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہی بزرگوں کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی یہی تفسیر در منصور میں رقم فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، زندہ نہیں، اور ان بتوں کو خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، تو ایسے مجبور، بے جان اور بے علم معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر خازن میں فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ بت معبود ہوتے جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو یہ ضرور زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، کیونکہ جو معبود عبادت کا مستحق ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی، اور بت چونکہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، لہذا یہ عبادت کے مستحق نہیں۔ ان کے علاوہ دیگر تمام مستند تفاسیر جیسے تفسیر طبری، تفسیر سمرقندی، تفسیر بغوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر قرطبی اور تفسیر ساوی وغیرہ میں صراحت ہے کہ اس آیت میں مراد بت ہیں۔ کسی بھی مستند مفسر نے ان آیات کا مصداق انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کو قرار نہیں دیا۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے ما قبل آیات میں ذکر کیے گئے قطعی دلائل سے ثابت ہوا کہ تمہاری عبادت کا مستحق ایک معبود یعنی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں نظیر و شریک سے پاک ہے۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے
ان کے دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ متکبر ہیں کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرتے۔ یہاں آیت میں نہایت نفیس ترتیب ہے کہ پہلے کثرت کے ساتھ دلائل کو بیان کیا گیا، اور اب ان سب دلائل کا اہم ترین نتیجہ توحید باری تعالیٰ کی صورت میں بیان فرمایا گیا، اور دلائل اور نتیجے میں بھی کس قدر عمدہ کلام فرمایا گیا کہ کوئی منطق کی باریکیاں اور فلسفے کی منہ شگافیاں نہیں، بلکہ انتہائی عام فہم انداز میں فطرت انسانی کے قریب ترین دلائل کو جمع کرتے ہوئے بات کو سمجھا دیا گیا۔ یہی وہ قرآنی اسلوب ہے جو دل و دماغ کو تسخیر کر دینے والا ہے۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا جرم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے انکار اور ان کے غرور و تکبر کو جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یاد رہے کہ تکبر کرنے والا مومن ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور تکبر سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ قرآن و حدیث میں تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے، اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی، پھر انہیں جہنم کے ایک بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، اور وہ دوزخیوں کے پیپ تینا الخبال سے پلائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور لوگ ان کو روندیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ حضرت محمد بن باسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت بلال بن ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے بلال، آپ کے والد نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے حب حب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ اے بلال، تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہوتا، تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تکبر کے برے انجام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک باطنی مرض ہے، اس لیے جو اپنے اندر تکبر کا مرض پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرنے کی خوب کوشش کرے۔ احادیث میں تکبر کے جو علاج بیان کیے گئے، ان میں سے 2 علاج ہم یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1، اپنے کام خود کرنا، چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ اور دوسری حدیث، عاجزی اختیار کرنا اور مسکین کے ساتھ بیٹھنا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا۔ وہ لوگ کچھ کھا رہے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عبداللہ، آپ بھی یہ غذا کھا لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان مسکینوں سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اس لیے اب تم میری دعوت قبول کرو۔ چنانچہ وہ تمام مسکین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے در دولت پر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور انہیں کچھ عطا فرمایا۔ فراغت کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے رد میں دلائل قاہرہ بیان فرمائے، جبکہ ان آیات میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے شبہات اور ان کے جوابات بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے بہت سی کہانیاں یاد کر لی تھی، اس سے جب کوئی قرآن کریم کی نسبت دریافت کرتا تو وہ یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن مجید عاجز کر دینے والی کتاب اور حق و ہدایت سے بھری ہوئی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسی کہانیاں مجھے بھی بہت یاد ہے۔ بعد مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں کو باہم تقسیم کر لیا تھا۔ یہ لوگ حج کے لیے آنے والوں کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے، اور جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے پہلے لوگوں کے جھوٹے افسانے ہیں، کوئی ماننے کی بات نہیں۔ جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جب ان کی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کے بارے میں بتاتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان